السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج کی اسٹوری کا ٹائٹل مچھلی کے قیدی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جو اسٹوریز ہوتی ہیں وہ انبیاء سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، تو مچھلی کے قیدی جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی اسٹوری سے ریلیونٹ ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مچھلی کے قیدی۔ سمندر کی گہرائیوں میں بہت نیچے ایک پوری دنیا آباد تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی چھوٹی بڑی مچھلیاں آتی جاتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ بحر ہند میں ایک بہت مشہور سرمائی سیاحتی علاقہ تھا، جہاں موسم سرما میں دنیا بھر کے سمندروں سے مچھلیوں کے پورے خاندان سیاحت کے لیے آتے تھے۔ یہاں مچھلیوں کے لیے پارک تھے، کھیل کے میدان تھے، اسکولز تھے، ہوٹلز تھے، تفریح اور ضرورت کی تمام چیزیں دستیاب تھیں۔ وہ اوشین سٹار ہوٹل کا ایک کمرہ تھا جہاں ایک بچہ پوری شدت سے رو رہا تھا۔ اس کا نام ہوت تھا۔ قریب ہی اس کے والدین بے چارگی سے سر پکڑے بیٹھے تھے۔ یہ خاندان بحر اوقیانوس سے ایک دن پہلے یہاں پکنک منانے پہنچا تھا، مگر آج صبح سے ان کے ضدی بچے نے رو رو کر پکنک منانے کی ساری خوشی کو غارت کر دیا تھا۔ اس کی ضد یہ تھی کہ میں پانی میں رہ کر تھک چکا ہوں، اب مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ اس کے والدین اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے کہ مچھلیاں پانی کے بغیر سانس نہیں لے سکتیں، مگر بالغ ہٹ تو مشہور ہے، سو ہوت کو امی بابا کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر دونوں نے اپنا سر پکڑ لیے۔ اس پریشان کن وقت میں اچانک باہر کہیں سے ایک اعلان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ آواز سنتے ہی ہوت نے ایک یکلک رونا بند کر دیا۔ اس کے والدین مسرت آمیز انداز سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اعلان ہو رہا تھا: معزز مہمان گرامی، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ آج آپ کے لیے اوشین سٹار ہوٹل کی انتظامیہ لائی ہے ایک بے حد خاص پروگرام۔ سنیے ایک خاص کہانی خاص مچھلی کے پروگرام میں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اوشین سٹار ہوٹل کے ہال میں اعلان بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ اعلان بند ہوا تو ہوت کے امی بابا نے ڈرے ڈرے انداز میں اسے دیکھا کہ شاید وہ دوبارہ رونا شروع نہ کر دے، لیکن وہ تو مسکرا رہا تھا۔ آخر میں نے بھی دیکھ لیا، وہ خوشی سے چہکا۔ کیا دیکھ لیا؟ اس کی امی نے حیرت سے اسے گھورا۔ سچا خواب، اس نے پراسرار انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ کون سا؟ کیسا خواب؟ اس کے والدین حیرت سے اچھل پڑے تھے۔ کل رات میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں ایک خوبصورت مچھلی سے کہانی سن رہا ہوں۔ اس کہانی کے ساتھ ہی مجھے ایک اونچا مینار بھی نظر آ رہا ہے جو کہ بہت روشن ہے۔ اب اس اعلان سے مجھے میرا خواب سچ ہوتا نظر آ رہا ہے، ہوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو اس کے امی بابا نے اطمینان بھری گہری سانس لی۔ انہیں اپنے سر سے مصیبت ٹلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہال میں بیٹھے کہانی سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اچانک اسٹیج پر ہلچل دکھائی دی۔ ایک نہایت ضعیف العمر بزرگ مچھلی میزبان ٹیم کے ممبر اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک عظیم خاندان کی عظیم شخصیت موجود ہیں۔ یہ مہمان شخصیت اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دی تھی۔ اوہ! پورے حال میں سنسنی دوڑ گئی۔ آج ہم ان سے حضرت یونس علیہ السلام کی مشہور سٹوری سنیں گے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے اور ان کے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے پشت در پشت سنی ہے۔ تو لیجیے سنیے، میزبان نے کہا، اور سبھی نظریں مہمان شخصیت پر جم گئیں۔ تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد بزرگ شخصیت نے نحیف انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ میرے بچوں، میرے بزرگوں میں سے ایک وہ سعادت مند مچھلی تھی جس نے اللہ کے حکم سے اس کے پیغمبر یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دی تھی۔ یونس علیہ السلام ہمارے بزرگوں کے پیٹ میں کچھ دن تک موجود رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی ہماری موروث اعلیٰ کو یہ تنبیہ بھی کر دی تھی کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس امانت کی پوری حفاظت کی، انہیں اپنے پیٹ میں بحفاظت رکھا۔ خیر، اب میں آپ کو پیغمبر یونس علیہ السلام کی سٹوری سناتی ہوں، وہ کیسے مچھلی کے قیدی بنے۔ یہاں تک کہہ کر مچھلی رکی۔ مچھلی کا قیدی، یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے، ہوت بڑبڑایا۔ اس کی امی نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اسے گھورا۔ ادھر مچھلی نے دوبارہ بتانا شروع کر دیا۔ یونس علیہ السلام 28 سال کے تھے جب انہیں آشوریوں کے قوم میں نبی مقرر کیا گیا۔ نبی اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ قوم زمین کے ایک ملک عراق میں نینوا کے قریب آباد تھی، جن کے قریب ہمارے دو ملک دریا دجلہ و فرات بھی بہہ رہے ہیں۔ نبی نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا مگر وہ نہ مانے۔
کافی عرصہ دعوت و تبلیغ کے بعد بھی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب یونس علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی کہ 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اگر توبہ کرنی ہے تو 3 دن سے پہلے کر لو۔ ابھی تیسرا دن نہیں آیا تھا کہ یونس علیہ السلام آدھی رات کو قوم سے مایوس ہو کر فرات کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ وہ جان گئے اب ہلاکت یقینی ہے، لہٰذا دن ہونے سے پہلے یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کر لی۔ ان پر آنے والا عذاب تو ٹل گیا، یہاں تک کہہ کر بزرگ مچھلی رک گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر کہنا شروع کیا۔ یونس علیہ السلام کا وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا کچھ یوں، یونس علیہ السلام کشتی پر سوار تھے کہ ایک سخت طوفان آ گیا۔ سمندر کی موجیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، کشتی ڈولنے لگی۔ لوگوں نے ڈوبنے سے بچنے کے لیے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا، مگر کشتی بدستور ڈولتی رہی۔ تب انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، تبھی تو یہ کشتی نہیں سنبھل رہی۔ پیغمبر یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں۔ انہیں اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو چکی ہے۔ کشتی والوں نے دستور کے مطابق 3 بار قرعہ اندازی کی، تینوں بار انہی کا نام نکلا۔ اب انہوں نے کشتی چھوڑنی ہی تھی، لہٰذا وہ سمندر میں آ گئے اور ہمارے خاندان کی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اوہ، پھر کیا ہوا تھا؟ حوت نے بے چینی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مچھلی نے بات جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پیغمبر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور ہماری مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔ وہ کئی دن تک وہاں بیماری کی حالت میں رہے، پھر وہ تندرست ہو گئے اور واپس قوم میں چلے گئے۔ قوم والے ان کے منتظر تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے آئے۔ بس یہ تھی کل کہانی۔ ہمارا خاندان اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر کی میزبانی کی توفیق دی، اور اس لیے پورے سمندر میں ہمیں سب عزت سے دیکھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ایک نبی، ایک روشنی کا مینار ہماری دنیا میں آیا تھا۔ مچھلی کے آخری الفاظ سن کر حوت پریشان ہو گیا۔ روشنی کا مینار؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ اسے اپنے خواب کے تمام نامکمل حصے تعبیر کی صورت میں مل گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، وہ تو یہاں کی معزز قوم کا رکن ہے، پھر وہ سمندر سے باہر کیوں جائے؟ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ سمندر سے باہر جانے کی ضد نہیں کرے گا۔ حوت کے والدین اپنے بیٹے کے مطمئن چہرے کو پڑھ رہے تھے، ان کے چہروں پر بھی اطمینان پھیلتا جا رہا تھا۔ تو یہ تھی مچھلی کے قیدی۔ پھر ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔